طائف کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے اور سارے سنتے رہتے ہیں۔ حضور طائف کی وادی میں گئے تبلیغ کے لیے، وہاں 3 سردار تھے اور تینوں کو دعوت توحید دی، توحید کا پیغام دیا، پیغام توحید سنایا۔ انہوں نے پیار نہیں کیا۔ آج تو ہمارے نخرے نہیں اٹھاتے، ہمارے نخرے نہیں اٹھانے کے لائق لوگ ہم سمجھتے ہیں، لوگ اس لائق ہی نہیں کہ ہمارے نخرے اٹھا سکتے۔ نہ جانے کتنی ڈیمانڈز کرتے ہیں اور کتنی آبسٹیکل اپنے بلانے پر کریٹ کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ لوگ پھول بھی برساتے ہیں پھر بھی باتیں کر کے آتے ہیں۔ میں ایک جگہ میلاد پہ گیا اور بھی بہت سارے لوگ تھے، اور یہ آپ کا حال نہیں بتا رہا، یہ ہم جو سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھنے والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں بڑے درد کے ساتھ۔ اتنا اور اس انداز میں کھانا میں نے پہلی دفعہ دیکھا میلاد پر، علماء کے لیے اور پیران عظام کے لیے، مشائخوں کے لیے اتنا کھانا، اس میں بہت ساری ڈشز تھیں، مختلف قسمیں تھی کھانوں کی۔ تو دوستان گرامی قدر، دنیا میں بندہ جو سب سے بہترین چیز سمجھتا ہے، انہوں نے اس وقت اس حال کے زمانے میں، دور حاضر میں، جیسے بکرا ہے، بٹیرے ہیں، مچھلی ہے، دیسی مرغا ہے، یہ ہم زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اس کھانے میں رکھی ہوئی تھی، اور مختلف قسم کے ڈشز جو میٹھی تھیں وہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ ایک قسم کی ڈش کوئی بھی نہیں تھی، اس قسم کی کئی ڈشز تھیں۔ تھوڑا وقت لیٹ ہو گیا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی محفلوں میں ایسا، ہم ویسے سمجھا دیں، ان کو کہیں کہ یار میری مجبوری ہے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن میں نے جب بات سنی میرا دل پسید گیا، کہا انہیں ایٹیکیٹس ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں علماء کی قدر کیا ہوتی۔ پنجابی کون اپنا گھر مدعا کر سکے، ماڑے لوگ سن۔ تو دوستان گرامی قدر، اور انہیں باتیں کیسی مل رہی ہیں، آقا پیغام لے کے گئے۔ آج کے انداز کیا ہے اور آقا کا انداز کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ موازنہ کر رہا ہوں۔ آقا گئے، تشریف لے گئے پیغام توحید لے کے، تو لوگوں نے پھول نہیں نشاور کیے، لوگوں نے پتھر مارے، اوباش لڑکوں کو کھڑا کیا، کہا انہیں پتھر مار۔ وہ آپ کے پاؤں پہ پتھر مارتے، یہ جو اوپر والا حصہ ہے پاؤں کا، یہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس پہ کینکری برداشت نہیں ہوتی، کینکر لگ جائے تڑپتا ہے بندہ، تو آپ کو وہ اوپر والے حصے پر پتھر مارتے۔ حضور ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پر مارنا شروع کر دیتے۔ حضور بیٹھ گئے، بغلوں سے پکڑ کے اٹھا کے پھر مارتے۔ اللہ کو جلال آ گیا، اور اللہ نے اپنے جبرائیل کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کے پاس، اور انہیں کہہ دیں کہ اگر چاہیں تو میں ان کو ان پہاڑوں میں پیس کے رکھ دوں، یعنی ان کی ہڈیاں بھی نہ بچیں، پیس کے رکھ دوں اگر آپ چاہیں۔ میرے نبی یہ نہیں کہہ رہے یہ بڑے دشمن ہیں، انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے۔ ایک دن حضرت ام المومنین ہستہ صدیقہ نے پوچھا آقا سے، آقا جی بتائیے کیا اود سے بھی کوئی سخت ترین دن تھا میرے آقا کی زندگی میں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں ایسا۔ کہا کون سا دن؟ کہا طائف کی وادی کا دن، یہ اود سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ تو دوستان گرامی قدر، اب اللہ کا پیغام آیا، محبوب ایک دفعہ کہہ دے ان کو ہلاک کر دوں، برباد کر دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں۔ آقا کہتے ہیں نہیں یا اللہ، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ حضور یہ بتا گئے اگر قوم ظلم و بربریت بھی کرے، تکلیف بھی دے، اذیت بھی دے، راستے میں ہارڈلز بنا کریٹ کرے، آبسٹیکل کھڑی کر دے،
تو کبھی ان کو تکلیف نہ دینا، کوشش کرتے رہنا ان کی راتوں کے لیے، ان کے لیے راتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ وہ تکلیف بھی دے تو تم دعائیں دیتے رہنا، وہ اذیت پہنچائیں، وہ ٹھوکریں ماریں، وہ جو سلوک کرتے رہیں، قوم کے ساتھ بات سلوکی نہ کرنا، یہ کسی اور کی ادا نہیں، ہمیشہ سلوک کا معاملہ کرنا، ہمیشہ سلوک کا دامن، اچھے رویے کو نہ چھوڑنا، اچھے اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا۔ لوگ تکلیف بھی دیں تو تم ان کو راحت دیتے رہنا، لوگ اذیت پہنچائیں، باتیں کریں، گالیاں دیں، غیبت کریں، برائیاں بیان کریں، گلا کریں، شکوہ کریں، ہر انداز سے تکلیف کی انتہا کر دیں، جب بھی بولو تو اچھا بولنا، اور اگر دل میں آئے کوئی طاقت آئے کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے تو میری طرف دیکھنا۔ مصطفیٰ نے بربادی نہیں مانگی اپنی قوم کی، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اور عزیزان نے متشمزن نشین کری، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہانہ بھی خود بتا رہے ہیں، خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، جانتے ہوتے تو ایسا سلوک کیوں کرتے، ایسا رویہ کیوں کرتے؟ اگر جانتے ہوتے تو قوم کے ساتھ بھلائیاں کرنا، یہ مزاج حضور نے بتایا ہے۔